الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کی اس سورۃ مطہرہ کے اندر مختلف قسم کے انسانی حالات اور انسان کے اعمال کی مختلف صورتحال کا تذکرہ کرنے کے بعد مالک ارض و سما نے اپنی جرت اور اپنی قدرت کا تذکرہ عام کیا۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ مالک الملک نے سورۃ الغاشیہ کا سب سے پہلے اللہ مالک الملک نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن کے بارے میں سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ڈھانپ لینے والی کی خبر آئی ہے، یعنی قیامت کے دن کی۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے چہرے قیامت کے دن گرے ہوئے ہوں گے، انتہائی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ پھر وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا کہ وہ انتہائی شدت سے اعمال کرتے رہے ہوں گے، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے، کھولتے ہوئے پانی سے پلایا جائے گا، زری کا کھانا کھلایا جائے گا، نہ بھوک میں کچھ کفایت کرے گا، نہ ان کی صحت میں کچھ زیادتی کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ مالک الملک نے متصل بعد ہی مومنین کا، ایمانداروں کا، ایسے لوگ کہ جن کے اعمال کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے تذکرے کے ساتھ ہی مالک الملک نے ان کے جزا کا تذکرہ، یعنی جنت عالیہ کا تذکرہ فرمایا کہ فی جنات عالیہ، میں انہیں جنت میں ایک عالیہ مقام عطا فرماؤں گا جس میں وہ لغو بات بھی نہیں سنیں گے اور چشمے جاری ہوں گے، اور ان کے لیے مرفوعہ بیڈ لگا دیے جائیں گے، بلند کرسیاں اور بلند چارپائیاں بچھا دی جائیں گی۔ اس کے بعد جنت میں ان کے لیے جو کارپٹ بچھائے جائیں گے، ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ یہ مختصر سی بات جو مفہوم صورت کا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب اینڈ پہ اللہ مالک الملک نے سیکنڈ لاسٹ میں اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت کے چند شاہکار کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ ساری باتیں سن کے تعجب کریں، یہ ساری باتیں سن کے جو اللہ نے پیچھے کر دی ہیں، جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو لوگ تعجب کریں کہ کیا مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے، اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی، کوئی جنت ہوگی، کوئی نعمتیں ہوں گی، کوئی ذلت ہوگی، کوئی رسوائی ہوگی، کوئی جزا ہوگی، کوئی سزا ہوگی، کیا اس کے بعد بھی کچھ ہوگا؟ تو اللہ مالک الملک نے اپنے چند شاہکار کا تذکرہ فرمایا، چند قدرتوں کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اہل مکہ جو کفار مکہ تھا، ان کا عقیدہ یہی تھا مر جانا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کھڑے ہیں اور آپ کے پاس ابو جہل آیا۔ ابو جہل، سورہ یاسین میں اللہ نے اینڈ پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ نا ہاتھ میں چند بوسیدہ ہڈیاں لے کر جن کو مسل کے زمین پہ گرا کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان نے دوبارہ زندہ ہو جانا ہے، تو بتاؤ ان ہڈیوں میں جان کون ڈالے گا؟
تو اللہ مالک الملک کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اللہ مالک الملک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، کیونکہ میرے آقا اللہ کے اذن کے بغیر کسی بات کا جواب دیتے ہی نہیں ہیں۔ آسمان سے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اے میرے محبوب، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، ہمیں مثالیں بیان کر کر کے کہتے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کس نے انہیں پیدا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہیں کہہ دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کر سکتا ہے جس نے اسے سب سے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اب یہ کتنا بڑا جواب ہے، کتنا بڑا کفر کے منہ پر جو ہے وہ اللہ نے ایک تماچا مارا ہے کہ اس کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس نے اس کو پہلے جان دی تھی جب اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، جب اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں۔ اب اس کا کوئی جواب ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن مقدس کے ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ فرماتا ہے هل اتى على الانسان، انسان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ جس وقت ہم نے اسے پیدا کیا جب اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة، بے شک ہم نے انسان کو ایک نطفے سے، پانی کے ایک قطرے سے پیدا فرمایا، پھر ہم نے اس کی سماعت کو تیار کیا، اس کی بصارت کو تیار کیا، پھر ہم نے اسے پورا انسان بنا دیا، پھر ہدایت کے رستے دکھا دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی قدرت کے مختلف شاہکار ہے جن کا تذکرہ اللہ نے فرمانے کے بعد انسانیت کو اسی بات کی خبر دی ہے کہ اس بات میں بھولے نہ رہنا کہ مر گئے تو شاید پھر اٹھنا ہی نہیں ہے، کوئی سوال و جواب کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ مالک الملک مارنے کے بعد دوبارہ زندہ رکھنے پر قادر ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مقدس کے اس عظیم الشان مقام پہ جو اللہ نے شاہکار کا اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرمایا وہ کیا؟ سب سے پہلے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے الی الابل، اونٹ کی طرف۔ کس کی طرف؟ اونٹ کی طرف۔ کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے، ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے، یعنی اونٹ کی طاقت، اونٹ کے قد قامت، اونٹ کی جرت، اور اس کے جناب زمین کو پھاڑنا، زمین میں ہل چلانا۔ اونٹوں کے ساتھ بھی ہل چلایا جاتا تھا، آج کے دور میں تو یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اونٹ کے ساتھ ہل چلانا، اس اونٹ کو کنویں پہ لگا دینا، اس سے پانی نکالنا، یعنی اس کے جتنے کام لیے جاتے ہیں، اس کی طاقت اور اس کی جرت کا جب انسان دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کتنی طاقت والا ہے۔ اب اس مقام پر اللہ نے اونٹ کا تذکرہ فرمایا، گویا اس بات کا یہ مشاہدہ ہے اور اس بات کا یہ تقاضا ہے کہ اونٹ کی اللہ کے ہاں قدر ہے، اور اس کی جرت اور اس کی طاقت کا جو ہے اللہ اس کے جو انسانیت کو دکھلا رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے اونٹ کو پیدا فرمایا ہے، اس میں بڑی جرت ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، اس کے قد قامت کی بات ہے، اس کے جو مختلف کارنامے ہیں، جو آپ اس پر اوزان کو لاتے ہیں، وزنوں کو لاتے ہیں، کنویں پہ اس کو جوتے ہیں، زمین کو اس کے ساتھ پھاڑتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اور دیگر سارے کام۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صحرا میں چلنے والا جہاز ہے، صحرا میں چلنے والا جہاز ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عربیوں میں یا تو گھوڑا سواری ہوتی تھی یا پھر اونٹ سواری ہوتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کے لیے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے جن کی وہ سب سے زیادہ سواری کرتے تھے، ان کو سب سے زیادہ استعمال کرتے تھے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اس کو پیدا فرمایا؟ اور اس سے بڑی بات وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پھر دیکھو آسمانوں کی طرف کہ ہم نے انہیں کس طرح بلند فرمایا ہے۔ كَيْفَ رُفِعَتْ، کس طرح بلند فرمایا ہے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی جناب آسرا دیے ہوئے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پھر اس سے بڑی بات کہ ہم نے کس طرح پہاڑوں کو زمین میں نصب فرمایا ہے، پہاڑوں کو زمین میں نصب فرمایا ہے۔
اور ان کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے زمین میں پہاڑوں کا نصب کرنے کا؟ اللہ مالک الملک نے قرآن مقدس کے متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ ہم نے زمین میں میخوں کے طور پر پہاڑوں کو نصب کیا ہے تاکہ زمین ہل نہ جائے، تاکہ زمین ہل نہ جائے۔ ہم نے میخوں کے طور پر جو ہے وہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پھر دیکھو اس زمین پر جس پر آپ مکان بناتے ہو، ہل چلاتے ہو، کھیتی بوتے ہو، جو فصلیں بوتے ہو اور پھر کاٹتے ہو اور دیگر سارے معاملات، اور مرنے کے بعد جب اسی قبر میں اپنے جناب مردوں کو دفناتے ہو، اس زمین کی طرف دیکھو کہ اس زمین نے کبھی نہیں کہا، زمین نے کبھی بھی زبان سے بول کے نہیں کہا، اللہ کہ اللہ دے زبان تو زمین بول سکتی ہے، کبھی نہیں اس نے کہا یہ مجھ پر کیا کرتا ہے، یہ ظلم کیوں اٹھاتا ہے، یہ بولتی نہیں، جو مرضی اس کے اوپر کرے گا کیے جاؤ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پھر دیکھو کہ زمین کی تو کو ہم نے کیسے بچھا دیا ہے۔ اس طرح قرآن مقدس کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ زمین کو کیا کیا ہے؟ بچھونا بنا دیا ہے۔ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ اکبر، پھر آسمان کو چھت بنایا ہے۔ بات ختم کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک ان چار چیزوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے ابل، اونٹ، اس کے بعد آسمانوں کی رفعت و بلندی، اس کے بعد اللہ نے پہاڑوں کو نصب کرنا، اور پھر چوتھے مقام پر اللہ مالک الملک نے زمین کو بچھا دینے کے تذکرے کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا میرے نبی اتنے شاہکار بیان کرنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ اب ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، فذکر انت مذکر، آپ بس انہیں نصیحت کرتے جائیں، آپ بس نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، اگر آپ چاہیں کہ آپ ان پر دروغے ہیں، آپ ان کو سختی کے ساتھ راہ حق پہ چلا دیں گے، راہ حق پہ گامزن کر دیں گے، تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ فذکر انت مذکر انما انت مذکر، بس آپ نے انہیں نصیحت کرنی ہے، سوائے اس کے نہیں ہم نے آپ کو بس ایک مذکر، ایک مبلغ، ایک تبلیغ کرنے والا، ایک داعی بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہدایت کا جو ہے وہ جرت و قوت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن مقدس کی آیات کو اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔